ہوتی ہے، اس لیے تم خود کماؤ اور کما کر کے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. دوسروں کا صدقہ لینے کی بجائے صدقہ دینے والے بنو، بوجھ بننے کی بجائے بوجھ اٹھانے والے بنو. یہ کیا ہے کہ پوری رات جاگتے ہو، پورا دن سوتے ہو، کاروبار کب کرو گے، کام دھام کب کرو گے؟ یہ جو چوریوں کا مزاج بڑھ رہا ہے، یہ جو ڈکیتی کا مزاج بڑھ رہا ہے، یہ رکامے پن کی وجہ سے، یہ فضول کھانے پینے کی وجہ سے. محنت کرو محنت. آپ کو پتا ہے اگر محنت کرنے کے لیے تمہیں چنے بیچنا پڑے تو چنے بیچو، اس لیے کہ حلال روزی کمانے کے لیے شرم نہیں ہے، رکامہ پھرنے کے لیے شرم ہے. یاد رکھنا چوری سے بہتر چنا بیچنا. اگر آپ کو میرے آقا فرماتے ہیں جو رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ پہ کھڑے ہوتا ہے اللہ اسے عزت کا مقام عطا فرماتا ہے. من جانب اللہ عزت چاہیے. یہ مت دیکھو کہ میں جوتے بیچ رہا ہوں، یہ مت دیکھو کہ میں چنے بیچ رہا ہوں، یہ مت دیکھو کہ میں سبزی بیچ رہا ہوں. اگر حلال بیچ رہے ہو تو تم چوری کرنے والوں سے کروڑ درجہ بہتر ہے، کیونکہ حرام سے تو بہتر ہے کہ حلال کماؤ. اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے لوگ وہ ہیں جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے. دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنا یہ اسلامی مزاج نہیں، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے. روزانہ بھیس بدل کر نکلتے تھے. توجہ کرنا، روزانہ بھیس بدل کے نکلتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. لوگ تعریف ہی کرتے تھے کیونکہ آپ بھیس بدل کے نکلتے، لوگ پہچان نہیں پاتے تھے. ایک دن اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ انسانی لباس میں جا کر کے میرے داؤد کو آئینہ دکھا دو، انسانی لباس میں جا کر کے میرے داؤد کو آئینہ دکھا دو. حضرت جبریل انسانی لباس میں آئے، لباس سے بشر میں آئے. حضرت داؤد کی ان سے ملاقات ہوئی. داؤد علیہ السلام نے پوچھا اے اجنبی یہ بتاؤ تم داؤد کو پہچانتے ہو؟ کہاں کیسا ہے؟ کہا آدمی بہت اچھا ہے لیکن ایک کمی ہے. کیا؟ گھبرا گئے. آج تک کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی. کیا کمی ہے؟ کہا آدمی ہے بہت اچھا لیکن اپنی کمائی خود نہیں کھاتا، خود کما کے نہیں کھاتا، اوروں کی کمائی کھا رہا ہے. خود کما کے نہیں کھاتا. اگر خود کما کے کھائے تو اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. اس دن کے بعد جب داؤد لوٹے تو دعا کی اللہ میں خود کمانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ہنر سکھا دے. تو اللہ نے ان کو زرع بنانے کا ہنر عطا فرمایا اور آپ کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا جیسے آٹا نرم ہو جاتا ہے. پوچھنا چاہتا ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام کھیتی کر سکتے ہیں، الیاس علیہ السلام ٹیلر کا کام کر سکتے ہیں، داؤد علیہ السلام جو ہے اللہ اکبر جو ہے وہ زرع بنا سکتے ہیں، لوہار کا کام بظاہر یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بکریوں کو چرانے کا کام انجام دے سکتے ہیں، حالانکہ ہم انبیاء کو نہ چرواہا سمجھتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ تصور کرتے ہیں. یہ حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی پانی پلانے والا بھیشتی پانی بیچے تو وہ بھیشتی ہے، لیکن کوئی بادشاہ اگر کسی کو رحم کر کے پانی پیش کر دے تو یہ اس کا کرم ہے، وہ بھیشتی نہیں ہے. اسی طرح سے چرواہوں کی برادری الگ ہوتی ہے، لیکن نبی اگر بکریوں پہ یا قوم پہ شفقت کر کے بکریاں چرا دے، جنگل میں لے جائیں تو یہ ان کی انکساری ہے. بکریاں چرانے سے کوئی چرواہا نہیں ہوتا، چرواہوں کی ایک اپنی برادری ہوتی ہے. جوتوں کو درست کرنے سے کوئی چمار نہیں ہوتا، ان کی اپنی ایک برادری ہوتی ہے. راستوں میں جھاڑو دینے سے کوئی جو ہے وہ رذیل نہیں ہوتا، یہ اس کا اپنا ایک معیار اور مزاج ہوتا ہے. سارے انبیاء سے اللہ نے بکریوں کو اس لیے چرانے کا اس لیے ان کو موقع دیا کہ بکریاں بہت بھولی ہوتی ہیں، بہت بھولا جانور ہے بکری، اسی لیے اس کو جنتی بھی کہا گیا. اس کو ایک ضعیف روایت میں جنتی بھی کہا گیا بکری کو. تو ہر نبی نے بکریاں چرائی. وجہ جس کو امت کو سنبھالنا ہے تو گویا کہ اس کو پریکٹس کروایا جا رہا ہے. یہ بھولی بھالی بکریوں کو پہلے کنٹرول کرو، جو بکریاں کنٹرول کر لے گا وہ امت بھی کنٹرول کرے گی. یہ بات ہے، یہ حکمت ہے اس میں. تو جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، آپ کون ہیں میں کون؟ ہمیں بھی حلال روزی کی طرف آنا چاہیے. اگر بکریاں ہی چرانا پڑے حلال کرو، اللہ وہ ٹیلر ہی بننا پڑے حلال کرو. نبی ہوتا کیا ہے شان والا، لیکن سنو یہ اپنے نبی کی بھی شان ہے. کسی نے کھیتی کی،
کسی نے درزی کا کام کیا, کسی نے بکریاں چرائی, لیکن میرے نبی نے تجارت کی, اور ہمیں حکم دیا گیا کہ گویا کہ ہم تجارت پر توجہ دیں, اس لیے کہ تجارت میں برکت ہے. تو اقبال کہہ رہے ہیں تو شاہین ہے, تو عقاب ہے, دوسروں کا بچا کچا کھانے کی عادت نہیں ڈالنا. اور یاد رکھنا ایک بات آپ کو بتاؤں, گھر میں اس کی عزت نہیں ہوتی جو دوسروں کی کمائی پہ کھاتا ہے. اگر عزت چاہتے ہو گھر میں, محلے میں, خود کماؤ. مجھے اسلام میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جو لفافے پہ پلتا ہو آج سے 100 سال پہلے تک. نذرانے پہ پلنے والا مجھے کوئی ولی نہیں ملا, نذرانے پہ پلنے والا مجھے کوئی خطیب نہیں ملا آج سے 100 سال پہلے تک. دیکھو غوث پاک کے دور میں ان سے بڑا کوئی مقرر نہیں تھا. اتنے بڑے مقرر تھے کہ جب آپ تقریر کرتے تھے تو 70,000 کا مجمع ہوتا تھا, اور اس میں اللہ اکبر فرشتے الگ, جنات الگ, رجال الغیب الگ, اولیاء کی جماعت الگ. لیکن غوث پاک کا مال تجارت اس دور میں انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا, ٹرینوں کا دور نہیں تھا, فلائٹ کا دور نہیں تھا. اس دور میں کم و بیش 900 سال پہلے غوث پاک کا مال تجارت کئی ملکوں تک جاتا تھا. غوث پاک تاجر, امام اعظم تاجر, اسی طریقے سے حضرت معروف کرکی تاجر, حضرت سیدنا امام زین العابدین کو لیں, امام محمد باقر کو لیں, امام جعفر صادق کو لیں, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجر, تجارت کرتے ہیں. صدیق اکبر تاجر ہے, فاروق اعظم تاجر ہے, عثمان غنی تاجر ہے. یہ سب تاجر لوگ ہیں, تجارت کرتے تھے. ہمیں کیا ہو گیا, ہم تو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہو گئے. نہیں, ہمارا کام کیا. اقبال کہتے ہیں اے طاہر لاہوتی, اے طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. اس روزی سے مر جانا بہتر ہے جو تمہیں اپنا ضمیر بیچنے پہ مجبور کرے. تجارت نہیں کرتے تو لوگوں کی غلامی کرتے ہو, تجارت نہیں کرتے تو لوگوں کی چاپلوسیاں کرتے ہو, تجارت نہیں کرتے تو ادھر کی بات ادھر لگا کے پیسے کماتے ہو, قوم کی بات اوروں تک, اوروں کی بات قوم تک. یہ کیا ہے؟ تم وہ لوگ نہیں ہو. اس لیے کہ ڈاکیا کوئی اور لوگ ہوتے ہیں, مخبر کوئی اور لوگ ہوتے ہیں, ادھر کی ادھر کرنے والے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں. عقابی صفت, شاہین صفت, مسلم جوان وہ ہے کہ پہاڑوں سے پانی نکالنا آسان ہے, تمہارے سینوں سے باتیں نکالنا مشکل ہے. اگر اس کی تاریخ دیکھنا ہے تو صلیبی جنگوں کے موقع پہ دیکھو, کہاں ہو گئے, کیا تھے کہاں چلے گئے, کیا تھے کہاں پہ گر گئے, کس قدر نچلے سطح میں چلے گئے. اپنی آپ کو پہچانو.